بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور خواتین کے ضمن میں مختلف غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مردوں کو ایک برتر پوزیشن دیتا ہے، بلکہ بعض ایسے مواقع کوٹ کیے جاتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد نہ صرف اپنی ذمہ داریوں میں برتر ہے بلکہ اپنی حیثیت انسانی میں بھی برتر ہے۔ یہ جو خیال ہے ظاہر ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بعض قرآن مجید کی آیات یا بعض روایات کے آپ کہہ لیجئے کہ اس کی مس انٹرپریٹیشن ہے، اس کو صحیح طرح سے ان کو انٹرپریٹ نہیں کیا گیا۔ اگر ان تمام آیات کو، ان تمام روایات کو ان کے صحیح محل میں، ان کے صحیح موقع میں انٹرپریٹ کیا جائے گا تو اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آتی۔ بات صرف اتنی ہی ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں ظاہر ہے کہ صنفی لحاظ سے مختلف کیٹیگریز ہیں، ایک ہی اسپیشیز سے بنے ہوئے ہیں، دونوں ہیومن بینگز ہیں، اور بطور ہیومن بینگز کے دونوں کی رسپیکٹ، دونوں کی جو انٹیگریٹی ہے بالکل برابر ہے۔ صرف بعض چیزوں میں مرد کو ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے اور بعض معاملات میں خواتین کو ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے۔ تو یہ ذمہ داریوں کا فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ مرد زیادہ بڑا ہے، برتر ہے یا خاتون۔ اسی ضمن کی جو غلط فہمی بڑی کامنلی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خاتون کے اندر نحوست ہوتی ہے، یعنی خاتون جو ویمن ہیں دے آر سمبلز آف بیڈ لک، وہ یعنی آپ کے لیے شومی قسمت یا محرومی القسمت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور یہ بھی جو رائے قائم کر لی گئی ہے اصل میں ایک روایت کی بنیاد پہ قائم کر لی گئی ہے، اور روایات کے بارے میں جیسا کہ یہ بات بالکل معلوم و معروف ہے کہ بعض روایات اپنی سیاق و سباق سے بالکل مجرد ہو کے، یعنی بغیر کسی کانٹیکسٹ کے بیان ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک بات جب روایت میں کوئی نقل ہوئی ہو تو ساری ویریئنٹ اس کی جو ہیں ویریئنٹ سارے دیکھے جائیں، یعنی وہی بات باقی جگہوں پہ کیسے نقل ہوئی ہے، اور اس کو پھر ایک کولیٹ کر کے، اس کو کمپائل کر کے ایک کمپلیٹ پکچر ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور جس کی بنیاد پہ ہم کوئی رائے قائم کریں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے، ان کی طرف نسبت دے کے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ عورت جو ہے وہ بدقسمتی کا باعث ہوتی ہے، وہ بیڈ لک لے کے آتی ہے۔ مگر اگر ہم ان تمام روایات کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ غلط ہے، اور یہ ایک روایت میں چونکہ اس کے بعض الفاظ ہیں جو راوی نے صحیح طرح سے بیان نہیں کیے اور مکمل طور سے بیان نہیں کیے تو اس سے تاثر یہ مل گیا، بلکہ الفاظ میں صراحت مل گئی اس چیز کی کہ واقعی ایک خاتون کے اندر محرومی القسمت پائی جاتی ہے، وہ بیڈ لک لے کے آتی ہے۔ قصہ اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی موقع پہ یہ کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے، انہوں نے کچھ اور چیزوں کا بھی نام لیا، انہوں نے گھوڑے کا نام لیا، انہوں نے گھر کا نام لیا، اور یہ کہا کہ لوگ جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو بدشگونی ہے اور جو بدفعلی ہے یہ وہ عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ جاہلی دور میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو پہلے کا دور ہے اس زمانے میں لوگوں کا خیال ہے جو وہ ان کی طرف سے بیان کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ خود کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف نسبت نہیں اس بات کی کہ انہوں نے کہا ہو کہ خاتون کے اندر بدقسمتی پائی جاتی ہے یا بدقسمتی وہ لے کے آتی ہے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا یہ تصور تھا، گویا کہ ایام جاہلیت کا ایک تصور انہوں نے بیان کیا، اور سمجھنے والوں نے یا سننے والوں نے اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں یا صحیح طرح رپورٹ نہیں کیا، اور بات بگڑتے بگڑتے یہ ہوگی کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ بات کسی نے بیان کی اور یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نحوست جو ہے وہ ایک خاتون میں ہوتی ہے اور گھوڑے میں ہوتی ہے اور گھر میں ہوتی ہے، تو ان کو بہت غصہ آیا، اور روایت کے الفاظ بہت شدید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بہت برہم ہوئی اس بات پہ، اور انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ تو یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ایک عورت کے اندر نحوست ہوتی ہے، ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات، اس کی بات کی نسبت بالکل غلط ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ایک خاتون جو ہے وہ بدقسمتی لے کے آتی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ اہلی جاہلیت کا یہ قول ہے، ان کا یہ تصور ہے کہ خاتون کے اندر یہ شعومی قسمت پائی جاتی ہے۔ یہ بات چنانچہ واضح رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم روایتوں کو اسٹڈی کریں، جب بھی ہم حدیثوں کو اسٹڈی کریں، چونکہ وہ کانٹیکسٹ میں سارا بیان نہیں کرتی، بعض دفعہ ایک ٹکڑا ایک راوی بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک اور ٹکڑا ایک اور راوی بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے کہ تمام روایات اس موضوع پہ ہیں ان کو جمع کریں اور پھر دیکھیں کہ کمپلیٹ بات کیا ہے۔ بعض دفعہ تو کمپلیٹ بات معلوم پھر بھی نہیں ہو پاتی اگر ہم سب طریق کو جمع کریں، ساری ویریئنٹس کو جمع کریں، مگر بالعموم یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی ایک نمایاں مثال تصویر کی جو حرمت روایتیں ہیں وہ ہے۔ اگر آپ ان روایات سب کو اسٹڈی نہیں کریں گے بلکہ چند ایک کو اسٹڈی کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی تصویر ممنوع ہے، ہر طرح کی پورٹریٹ ممنوع ہے، مگر اگر آپ ساری روایات کو جمع کریں گے، ان روایات کو سامنے رکھیں گے اور ایک نتیجہ نکالیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان تصویروں کو ممنوع قرار دیا جو شرک کی علامت بن گئی تھیں، جن کو لوگ پوجتے تھے۔ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ وہ پوجنے والی جو تصویریں تھیں ان کو حرام قرار دیا گیا، مگر بات جب بگڑتے بگڑتے بنی تو یہ بن گئی کہ ہر طرح کی تصویر جو ہے وہ ممنوع قرار دے دی گئی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم روایات کو اسٹڈی کریں، جب بھی ہم نیریٹیوز کو اسٹڈی کریں تو سارے کے سارے جو ویریئنٹس اس موضوع پہ پائے جاتے ہیں ان کو اسٹڈی کریں اور پھر کوئی نتیجہ نکالیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔